نئی سواریاں۔ پرانے زمانے میں سواری اور بوجھ ڈھونے کا کام زیادہ تر جانوروں سے لیا جاتا تھا۔ لوگ گھوڑے اور اونٹ پر سوار ہو کر دوسرے شہروں کا سفر کرتے تھے۔ خچر اونٹ اور گدھے پر سامان لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے تھے۔ جب کبھی دور دراز مقام پر جانا ہوتا تو راہ میں کئی مہینے گزر جاتے تھے۔ سنسان بیابان میں چور اور ڈاکوؤں کا بڑا خطرہ رہتا تھا، کیونکہ یہ لوگ مسافروں کا سامان، روپیہ پیسہ لوٹ لیا کرتے تھے۔ جہاں میلوں جنگل ہی جنگل ہوتا، وہاں پانی نہ ملنے کے سبب مسافر ہلاک ہو جاتے تھے۔ جو لوگ لگاتار پیدل چلتے ان کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ غرض اس زمانے میں سفر کرنے والے بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرتے تھے۔ لیکن اس زمانے کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ انسان کو نئی نئی سواریاں بنانے کی سمجھ دی۔ چنانچہ رب العالمین کی دی ہوئی عقل سے لوگوں نے طرح طرح کے سواریاں تیار کر ڈالیں۔ پانی پر تیرنے والی سواری اسٹیمر ہے۔ زمین پر چلنے والی سواری کار، موٹر، بس، ٹرک اور ریل گاڑی وغیرہ ہے، اور فضا میں اڑنے والی سواری ہوائی جہاز ہے۔ اسٹیمر، موٹر کار کہتے ہیں، بس، ٹرک، ہوائی جہاز۔ آج ان سواریوں کی بدولت ہزاروں میل کا سفر بہت آسان ہو گیا ہے۔ بچوں، اصل احسان اللہ تعالیٰ کا ہے، جس نے انسان کو عقل دی، دماغ دیا اور نئی نئی سواریاں بنانے کی ترکیب سمجھائی۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا احسان مانیں، کبھی اس کی ناشکری نہ کریں۔ سوالات: پرانے زمانے کے لوگ کون سی سواری پر سفر کرتے تھے؟ گھوڑا، اونٹ وغیرہ، گدھا پر سواری کرتے تھے۔ نمبر 2، اس زمانے میں سفر کیوں آسان ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے دماغ دیا اور سمجھ دی اسی کارن۔ لمبے جنگل میں سفر کرنے والے لوگ کیوں ہلاک ہوتے تھے؟ ایک پیاس کی وجہ سے، اور ان کے چھالے پڑ جاتے، بہت تکلیف ہوتی، اسی کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے۔ چالاک بادشاہ، اس کے بارے میں بچوں چالاک بادشاہ کا سبق دوسرے پارٹ میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔